پاکستان میں بیوروکریسی کی رضا و مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہوئی تو اس میں شاید سب سے زیادہ کردار بیوروکریسی کا ہوگا. کیا بے لگام بیوروکریسی پاکستان کو تباہی کی طرف نہیں لے جا رہی؟ دیکھیں رضوان صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے، سربراہ ہیومن باڈی میں ویسے تو ہر عضو بہت ضروری ہے، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اے مینز برین. میں ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں تو سگنل یہاں سے جا رہا ہے. سربراہ مملکت، کیپٹن آف دا ٹیم، بیسیکلی ہی از ریسپانسبل. یہ سیدھی اصولی بات ہے. میرے اگر اعضاء مجھے ڈس اوبے کر رہے ہیں یا میرے سگنلز کے مطابق بہیو نہیں کر رہے ہیں تو یہ مطلب سادہ کہ there's something wrong here. باقی بلیم کرنے کو تو اس ملک میں بہت کچھ ہے. ایک سیدھی سادی سی مثال دیکھیں، یہ جب جلاوطنی پہ گئے یہ شریف صاحبان وغیرہ، اس کے بعد گورنمنٹ آئی، وہی گورنمنٹ تھی، وہی بیوروکریسی تھی جو برس برس سے بالکل بے پہندے کے لوٹے بنے ہوئے تھے ان کے سامنے، شریف خاندان کے سامنے. پرویز الہی جب آئے ایز چیف منسٹر پنجاب تو اسی بیوروکریسی سے کام لیا. اور ارلی ڈیز میں انہوں نے جب بہت اتھل پتھل کی تو میں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو بات سنو، بیوروکریٹ بیچارہ جو ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کا نہیں ہوتا. ایک خاندان کا اگر اتنا لگاتار رول ہے تو ان کی مجبوریاں تھیں، اس کو سمجھو، ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ، ان پہ شک نہ کرو، ان کو کانفیڈنس میں لو، ان کو اعتماد میں لو. لیکن انہوں نے وہ ایک ہیرسمنٹ سی پھیلا دی وہاں، وہ اتھل پتھل، تبادلے، اکھاڑ پچھاڑ سارا کر آ کے. سو اللہ نہ کرے اگر عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی یہ کہنا کہ صرف بیوروکریسی نہیں. دیر آر سو مینی فیکٹرز. سو میں یہ نہیں کہہ رہا قطعاً کہ بیوروکریسی ذمہ دار کا اپنا شیئر نہیں ہوگا، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوگا، جس میں سب سے بڑا حصہ حکومتی جماعت کا ہوگا. آپ آئے ہو نا، ملکی حالات کا بھی پتا تھا آپ کو، ملکی اکانومی کا بھی پتا تھا آپ کو، ملکی مورالٹی جو کہاں پہنچی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں اقتصادی نہیں، ہمارا تو رونا ہی اخلاقی ہے. اخلاقیات کے جنازے نکلتے ہیں ہر روز یہاں، ہر شعبے میں یہی حال ہے. تو آپ کو سب کچھ پتا تھا. اب ناؤ دا ٹائم از ٹو ناٹ ٹو بلیم اور اینی تھنگ کہ جی اس کو بلیم کر لو، اس کو کر لو، میڈیا کو کر لو، فلاں کو کر لو. نہیں، ٹائم از ٹو ڈیلیور. کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو بھائی پھر آگے دیکھتے ہیں. ختم ہوئی بات. اکیلی بیوروکریسی نہیں، میرا بھی کردار ہے اس میں، آپ کا بھی کردار ہے. آپ کا شاید کم ہو چونکہ آپ بیرون ملک ہو، اور اگر بیرون ملک ہو اس کے پیچھے بھی کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے. اگر رزق کی تلاش میں ایک انسان کو اپنی دھرتی چھوڑنی پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ملعون ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ عمران خان کے دور میں جاری احتساب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کپتان کو کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ملک صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں، لیکن ایک پرابلم ہے. آپ کے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو منیر نیازی صاحب کا، شاعری کے شہزادے تھے وہ، ایسا شاعر اردو ادب میں ہے نہیں دوسرا کوئی. ان کا ایک شعر سن لیں: منیر اس ملک پر راسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. اچھا، اب یہ شاعری کی مجبوری ہے، وزن بیر یہ وہ آہستہ آہستہ. میرے نزدیک اس ملک کا سفر اب تک ریورس کا سفر ہے. ایک مثال سن لیں. جب قیام پاکستان کے وقت پاکستان نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا تھا. آج اس ملک میں وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے. سو سفر آہستہ آہستہ نہیں ہے، سفر ریورس کا ہی ہے. اور انتہا اس کی یہ ہے کہ ایک بندہ جو مفرور بھی ہے، ملزم بھی ہے، مجرم بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے،
اور سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے، اتنی زیادہ پراپرٹیز کہ میرا اپنا دماغ گھوم گیا، وہ بھی نکل گیا، جیسے مکھن سے بھرے ہوئے ہاتھ سے مچھلی پھسل جاتی ہے نا، ایسے نکل گیا، اور وہ باہر بیٹھ کے آنکھیں بھی دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ تو اب یہ اس ملک کا نظام ایسا ہے، میں نے تو لکھا بھی یہ چند دن پہلے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نتائج چاہتے ہیں چین جیسے، کہ ہمارے بعد آزاد ہوا وہ ملک 2 سال بعد، اس کی آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ تھی، ان کے حالات ہم سے کئی گنا بدتر تھے، وہ تقریباً سپر پاور بن چکا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نتائج چاہتے ہیں چائنا جیسے، نظام رکھنا ہے ہم نے اپنے جیسا مکرو۔ وہ بندہ نظام کو چیٹ کر کے گیا ہے، عوام کو چیٹ کر کے گیا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن آپ کے سامنے ہے۔ احتساب کا جہاں تک تعلق ہے تو جب ہوگا تب دیکھیں گے، سینگ از بلیونگ انگریزی میں کہتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، یہ ہیں محمد بلال برنالہ آزاد کشمیر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اکثر اپنی تحریروں اور ویڈیوز میں کردار سازی کی بات کرتے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں تو اکثر لوگ بے روزگاری سے تنگ آ کر ٹیچر بن جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر استاد بننے کے قابل نہیں ہوتے۔ تھینک یو ویری مچ بلال، آپ نے بہت بہت خوبصورت بات کی ہے۔ میں بڑی دیر سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں جب تک 2 چیزوں پہ فوکس نہیں کروں، میں 3 باتیں کر رہا ہوں بہت ریگولرلی۔ ایک یہ کہ جب تک پرائمری ایجوکیشن اعلیٰ درجے کی نہیں ہوگی، جس کا بنیادی ریکوائرمنٹ اعلیٰ استاد ہے، پرائمری ایجوکیشن اعلیٰ درجے کی، کوالٹی ایجوکیشن، اور اوپر سے پاپولیشن مینجمنٹ، یہ جس طرح خرگوشوں کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں نا، یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ لائبلٹی ہے بہت بڑی، اس سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اکانومی آپ کی سنبھل بھی جائے تب بھی یہ کام ہاتھ سے نکلا ہوا ہے۔ ایک تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ۔ تیسری بات جو میرے نزدیک بہت ہی اہم، بہت ہی بنیادی بات ہے، وہ ہے کردار سازی کا لفظ آپ نے استعمال کیا، میں نے کہا انسان سازی۔ انسان سازی، اور یہ سمجھنے والی بات ہے، کردار سازی نہیں، انسان سازی۔ ہم ابن آدم کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، پوری دنیا ہر مذہب اس پہ متفق ہے۔ ہمارا چیلنج بیسیکلی کیا ہے؟ آدمی سے انسان بننا، یہ چیلنج ہے بنی نوع انسان کے لیے، ایک مخلوق سے اشرف المخلوقات میں شامل ہونا۔ یہ کام ہے پیغمبروں کا یا بہت ہی بڑے لیڈرز کا، غم ماجے یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی سادہ۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو 40 سال کی عمر میں یہ اللہ پاک نے ٹاسک دیا، 2-1 سال پلس مائنس خاموشی، اس کے بعد انہوں نے کام شروع کیا۔ ٹوٹل نمبر آف ایئرز وہ کیا ہے؟ 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے، 23 سال میں کیا کیا؟ یعنی اتنی حسین ترین مکمل ترین ہستی نے 23 سال کیا کیا؟ اب آپ مجھے بتائیں۔ اور ایک ایسی ذات ہے ہی نہیں، انسانی تاریخ میں ہے ہی نہیں، اور ہوگی بھی کبھی نہیں۔ کرۂ ارض پہ ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا، ایک لمحہ جب ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہوتا اذان کی شکل میں۔ کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں فجر ہے، کہیں عشاء ہے، وہ مسلسل ایک۔ اچھا، حضور نے کیا کیا؟ 23 سال کی جنگ، وہ طائف کے پتھروں سے لے کے غزوہ بدر تک، غزوہ احد تک، خندق تک، سب کچھ اپنی جگہ بھول جائیں۔ کام کیا کیا؟ آدمیوں کو انسان بنایا۔ ہزاروں میں تعداد تھی، آبادی تھی مکہ کی، اور ہزاروں میں ہی تھی مدینہ کی،
اور ہزاروں ہیرے جواہرات پیدا کر دیے. کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات کوئی پیتل تانبا نہیں نکالا. ہمارے حکمران بنیادی طور پہ آج بھی ذہنی طور پہ اتنے مفلوج اور اپاہج ہیں کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے اس ملک میں؟ اقتصادیات. جس کو دیکھو. اچھا، میں نے کائنات کی سب سے حسین اور مکمل ترین ہستی کا حوالہ دیا، آپ دوسری طرف چل گئے. انسان سازی کی قسمیں ہوتی ہیں. کیا انسان بنانا آپ نے؟ وہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا اس بچے کا رجحان کدھر ہے؟ اس کو پینٹر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہیے، اس کو فوج میں جانا چاہیے، اس کو سول بیوروکریسی کا حصہ. اچھا، انسان کامل تو وہی تھے، نہ ان سے پہلے کوئی تھا نہ ان کے بعد. تو میں ان کی مثال تو خیر وہ تو کہانی اور ہے. آپ تموجن کو دیکھ لیں، پوری دنیا اس نے الٹ پلٹ کے رکھ دی، جس کو ہم اور آپ چنگیز خان کہتے ہیں. چنگیز خان کا خطاب ایسا ہی ہے جیسے سلطان محمد فاتح کو فاتح کا خطاب اس کے لشکریوں نے دیا تھا. اس کا نام تو محمد تھا. سلطان محمد فاتح، استنبول بنانے والا، قسطنطنیہ کو استنبول میں تبدیل کرنے والا. اسی طرح تموجن کو چنگیز خان اس کے سپاہیوں نے کہا تھا، جس کا مطلب ہے اے پرائس لیس سولجر، ایک بے مول سپاہی. اس نے راجمنٹیشن کی، اس نے اپنے ٹائپ کے، جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی، اس نے اپنے ٹائپ کے بندے بنا، انہوں نے پوری دنیا روند کے رکھ دی. سو جتنا بڑا لیڈر ہوگا اتنے ہی بڑے لوگ پیدا کرے گا. دنیا میں حضور کے بعد مجھے تو سچی بات ہے کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی ہے. بڑے سے بڑے لیڈر نے بھی کیا پیدا کیا آگے؟ بڑی بات ہے کوئی 1-1.5 بندہ، وہ بھی بی کلاس. تو کہانی کہاں چلی گئی ہے؟ سو ہمارا چونکہ ہماری پریورٹیز ہی اور ہیں. ڈالر کتنے ہیں، روکڑا، قرض مل گیا، قرض دے دیا، قسط آ گئی، قسط چلی گئی. یہ تو ٹوٹل اوقات ہے کہ جب تک یہاں تبدیلی نہیں آئے گی نا تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. خاطر جمع رکھیں، سکون میں رہیں. پاکستان میں عام سرکاری نوکری کے حصول کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ عمر 18 سے 23 سال ہوتی ہے. کیا یہ شرط درست ہے؟ میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں، عمر 34 سال ہے اور روزگار کے سلسلے میں دبئی مقیم ہوں، مگر دل پاکستان میں اٹکا ہوا ہے. دل پاکستان میں اٹکا ہوا ہے. میں نے ایک بار، میں جب بھی جاتا تھا یہ بات محسوس کر رہا تھا، بیرون ملک، یورپ یا امریکہ وغیرہ، کینیڈا، تو ایک بار میں نے کالم میں واپس آ کے لکھا کہ میں وہاں بہت انتہائی کامیاب لوگوں سے ملتا ہوں، عام بندوں کے علاوہ. ویری سکسیسفل پیپل، ڈالر ٹرمز میں ملینرز بلینرز ہیں. میں نے آ کے لکھا کہ جب میں کسی پاکستانی سے انٹریکٹ کرتا ہوں انٹرفیس، تو مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی کے کان نہیں ہیں. کسی کا لگتا ہے یہ دیکھ تو سکتا ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں. سم تھنگ از مسنگ. کسی کی ناک غائب ہے، کسی کی ایک ٹانگ لنگڑی ہے، حالانکہ دیکھنے میں وہ ٹھیک. یہ میری کیفیت تھی جو میں نے بیان کی کہ یہ عجیب و غریب کیفیت ہے. سم تھنگ از آلویز مسنگ. مجھے کوئی بیرون ملک کامیاب ترین پاکستانی بھی پورا بندہ نہیں لگا. دل اٹکا ہوتا ہے کہیں اور. تو ظاہر ہے یہ جنم بھومی بڑی ظالم چیز ہے. میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ. میں جلندھر، امرتسر، لدھیانہ وغیرہ، میرے بزرگ وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، تو میں تو وہاں کی مٹی لایا. یعنی جہاں نہ میں پیدا ہوا، جس کو نہ میں نے دیکھا نہ کچھ اور. یہی صورتحال ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. باقی رہ گئی عمروں والا کھاتا. تو بھائی یہاں ملتی کس کو ہے نوکری؟ کروڑوں بے روزگار پھر رہے ہیں. آپ تو خوش قسمت ہیں کہ چلیں دبئی میں ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. تو انتظار کریں اگر کبھی کوئی اچھا وقت آ گیا، جس کا مجھے دور دور تک امکان دکھائی نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ بنیادی تبدیلیاں اس ملک میں آئیں. اور جب تک یہ شام ڈیموکریسی، یہ کرپٹ سیاستدان ہیں ہی نہیں. یہ بیسیکلی مہم جو ہیں، یہ
بلیک میلرز ہیں. نہ یہ سیاسی پارٹیاں ہیں نہ یہ سیاستدان ہیں. جب تک ان کا تلا کما نہیں ہوگا نہیں ہوگا. اس ملک کو کبھی کوئی مصطفیٰ کمال نصیب ہوگا نہیں ہوگا میں نہیں جانتا, میں نجومی نہیں ہوں. لیکن ان حالات کے اندر رہتے ہوئے یہ کہنا کہ جمہوریت بہتر ہو جائے گی, ڈیلیور کرے گا, یہ لوگ کو ڈیلیور کریں گے, ناممکن ہے. 2 سٹیپس جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, پچھلے سوال کے جواب میں نے کہا کہ جب تک آپ پاپولیشن مینجمنٹ اس پہ توجہ نہیں دیتے اور پرائمری ایجوکیشن یونیورسٹیاں بھول جاؤ, تمہارا وہ مرحلہ ہی نہیں آیا جہاں تم یونیورسٹیاں بنا سکو. تمہارا را مٹیریل اتنا گھٹیا, اتنا گندا, اتنا فالتو, اتنا فضول ہے. جو اب یہ سرکاری اسکول کیا مویشی بندے ہیں یا بچے بندے ہیں, ٹیچرز انڈر پیڈ ہیں, خود ان پڑھ ہیں, تو کیا را مٹیریل ہے آپ کا؟ دنیا کا اچھے سے اچھا ترخان دیمک زدہ لکڑی سے کچھ نہیں بنا سکتا. کچے لوہے سے اچھا لوہار بھی تلوار نہیں بنا سکتا. ہماری توجہ ہونی چاہیے ینگر جنریشنز پہ. ہم نے تو جو جھک مارنی تھی مار لی. اور پرابلم ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ہم ادھر ڈالو ادھر نکالو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا. اولاد سیمسن کی ہو, ٹارزن کی ہو, رستم کی ہو, 9 مہینے بعد یہ ڈیلیور ہو تو ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جھاڑی پیدا ہونے کے لیے ایک مونسون درکار ہے, ایک ساون, ایک برسات. جبکہ اوک ٹری, مجھے نہیں پتا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, اس کو کم از کم 100 سال انتظار کرنا. یہاں حکمرانوں کی بھی اپروچ ہی ہے, عوام کی بھی یہی ہے کہ آج آیا ہے تو کل کچھ نکل آئے گا. ایسا ہونا نہیں. میں جو کہتا ہوں 15-20 سال کا روڈ میپ دو اس ملک کے عوام کو, اور کچھ سیاست کا نام لے اسے سولی چڑھا دو, اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا. آپ عمران خان کے دور میں جاری احتساب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کپتان کو کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ملک صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں. لیکن ایک پرابلم ہے. آپ کے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو منیر نیازی صاحب کا, شاعری کے شہزادے تھے وہ, ایسا شاعر اردو ادب میں ہے نہیں دوسرا کوئی. ان کا ایک شعر سن لیں. منیر اس ملک پر آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ منیر اس ملک پر آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. اچھا, اب یہ شاعری کی مجبوری ہے, وزن بیر یہ وہ, آہستہ آہستہ. میرے نزدیک اس ملک کا سفر اب تک ریورس کا سفر ہے. ایک مثال سن لیں. جب قیام پاکستان کے وقت پاکستان نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا تھا, آج اس ملک میں وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے. سو سفر آہستہ آہستہ نہیں ہے, سفر ریورس کا ہی ہے. اور انتہا اس کی یہ ہے کہ ایک بندہ جو مفرور بھی ہے, ملزم بھی ہے, مجرم بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے, اور سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے, اتنی زیادہ پراپرٹیز کہ میرا اپنا دماغ گھوم گیا. وہ بھی نکل گیا. جیسے مکھن سے بھرے ہوئے ہاتھ سے مچھلی پھسل جاتی ہے نا, ایسے نکل گیا. اور وہ باہر بیٹھ کے آنکھیں بھی دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے, دھمکیاں بھی دے رہا ہے. تو اب یہ اس ملک کا نظام ایسا ہے. میں نے تو لکھا بھی یہ چند دن پہلے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نتائج چاہتے ہیں چین جیسے, کہ ہمارے بعد آزاد ہوا وہ ملک 2 سال بعد, اس کی آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ تھی, ان کے حالات ہم سے کئی گنا بدتر تھے, وہ تقریباً سپر پاور بن چکا ہے, اور ہم کہاں کھڑے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نتائج چاہتے ہیں چائنا جیسے, نظام رکھنا ہے ہم نے اپنے جیسا مکرو. سو وہ بندہ نظام کو چیٹ کر کے گیا ہے, عوام کو چیٹ کر کے گیا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن آپ کے سامنے ہے. احتساب کا جہاں تک تعلق ہے تو جب ہوگا تب دیکھیں گے. سینگ از بلیونگ انگریزی میں کہتے ہیں. سر آپ کے کالم کا ایک جملہ میرے دل میں اتر گیا ہے, جو یہ ہے کہ اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ اپنی آل اولاد سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہستی کے لیے عالم اسلام کو اجتماعی طور پہ غور کرنا اور کم از کم اس
ایک ایشو پہ تو کم از کم متفق و متحد ہونا ہوگا. تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے، تو تفصیل اس میں بیٹا کہ میں کیا آپ کو تفصیل اس کی دوں، میں کالم ہی پڑھ دیتا ہوں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے تاکہ جن ویورز نے نہ پڑھا ہو تو وہ دیکھ لیں میں نے کیا کہنا چاہا ہے. اس کو میں تھوڑا فردر ایکسپلین بھی کروں گا چونکہ بہرحال آپ سن لیں. اس کالم کا عنوان ہے مستقل حل کی تلاش. گستاخانہ خاکوں پر عوام سے لے کر سینٹ اسمبلیوں تک اضطراب احتجاج جاری. مذمتی قراردادیں. دفتر خارجہ میں فرانسیسی سفیر کی طلبی. ارکان اسمبلی کا فرانس سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ. فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ. OIC کا اجلاس بلانے کی تجویز. اسلام فوبیا کے خلاف عالمی دن کا خیال و دیگر اقدامات. قارئین ہم ہمیشہ یہی کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ صرف یہی کچھ کرتے رہیں؟ چند بدبختوں نے اسے معمول بنا لیا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا خلیفہ ہارون الرشید، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، امیر تیمور، سلطنت عثمانیہ کے سلمان علی شان کے ادوار میں بھی کوئی اس بات کی جرت کر سکتا تھا؟ ترک صدر طیب اردوان نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اہل مغرب کو کہا ہے اپنی اوقات میں رہو. ہماری کتاب فیشزم یا نازیزم نہیں، سماجی انصاف سکھاتی ہے. ترک صدر نے کمال بات کی کہ ہم ان مکروہ ترین حرکات کے لیے توہین رسالت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ توہین قرآن ہے. یہ رسالہ قرآن، توہین قرآن ہے. اسی لیے توہین رسول نہیں لکھا اور بولا جاتا، توہین رسالت کہا جاتا ہے. لیکن بیسیکلی بات ایک ہی ہے. بنیادی سوال پھر وہی کہ اس پاگل پن کا مستقل علاج کیا ہوگا؟ اپنے لیے نہ صحیح، ماں باپ آل اولاد سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہستی کے لیے اقوام عالم کو اجتماعی طور پہ غور کرنا اور کم از کم اس ایک ایشو پر تو متفق ہونا ہوگا. طیب اردوان ہوں یا عمران خان، آل سعود ہوں، سعودی عربیہ کے آل سعود ہوں یا ایران کے حکمران، انہیں اس پاکیزہ مہم کا آغاز کرنا ہوگا، کیونکہ سگے بھائی بھی اگر آپس میں دست و گریبان ہوں تو باپ کی توہین پر یکجان ہو جاتے ہیں. چند روز پہلے ہی ٹرمپ کا بیان تھا کہ نہ صرف سوڈان کے بھی اسرائیل سے تعلقات بحال ہو رہے ہیں بلکہ مزید 5 ارب ممالک بھی تیار. تو ان سب برادران کو ان کے زمینی حقائق مبارک ہوں، لیکن مسلمان کے لیے سب سے بڑی زمینی حقیقت اپنی کتاب اور صاحب کتاب کی حرمت اور عزت ہے. آخری کتاب میں موجود ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. غالب اس لفظ کا قریب ترین ترجمہ ہے، ورنہ غالب سے بہت سپیریئر ہوتا ہے جو قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرا کوئی لفظ اردو زبان میں موجود نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ غالب ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں. غالب صرف وہ آتا ہے جو اعلیٰ ترین کردار رکھتا ہو. غالب وہ ہوتے ہیں جو فیصلہ کن وار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ہمارے بارے میں، ہم مسلمانوں کے بارے میں، مجھے تو سچی بات ہے خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ ہتھیار کے زور پہ پھیلے. حقیقت ہے کہ کردار فیصلہ کن رہا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے تو عالم اسلام اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ اپنا کوئی تھنک ٹینک بنائے اور مل کے میڈیا کو تخلیقی انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے اقوام عالم کو بتائے کہ حضور کون تھے، کیسے تھے، پیغام کیا تھا. میرا ایمان ہے کہ پتھر بھی پگھل جائیں گے. ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرے جب ہمارے پاکستانی اخباروں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ خبر شائع ہوئی کہ کسی یورپی ملک، میں اس وقت اس کا نام بھول رہا ہوں، کہ 2 ایسے ارکان نے اسلام قبول کر لیا جو مجھ جیسوں کو دیکھ کر پارلیمنٹ میں اسلام کے بارے ہرزہ سرائی کی وجہ سے مشہور تھے. ہرزہ سرائی کیوں اسلام کے بارے میں؟ میرا کردار دیکھ کے.
پھر ان دونوں نے، جو پارلیمنٹ کے ممبرز تھے، ان دونوں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا. وہ لوگ چونکہ ریسرچ کرتے ہیں، اچھا کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے قرآن پاک پڑھنا ضروری تھا. دونوں نے بہت غور سے قرآن پاک پڑھا تو دونوں کے سر گھوم گئے. پھر یہ سوچ کر سیرت طیبہ پر لکھی گئی کتابیں کھنگالنے میں مصروف ہو گئے کہ شاید وہاں سے ہی کوئی کارآمد، ان کے لیے کارآمد مواد مل سکے. لیکن حضور کے بارے جیسے جیسے پڑھتے گئے، نور اور خوشبو کے سمندر میں غرق ہوتے چلے گئے، اور جب کنارے لگے تو دونوں اسلام قبول کر چکے تھے. میں نے کہا نا پتھر پگھل جائیں گے، اتنا بھی نہیں کر سکتے. اگر وار کرنے کی سکت نہیں، اگر کردار میں کچھ نہیں، تو اتنا تو کر لو کہ دنیا کو صرف اتنا ہی بتا دو کہ حرزہ سرائی جس ہستی کے بارے میں کرتے ہو، وہ ہستی تھی کون، کیسے تھے وہ، ان کی زندگی کیسے گزری، ان کا پس منظر کیا تھا، ان کی جد و جہد کیا تھی. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احتجاجوں، مذمتوں اور قراردادوں سے چند قدم آگے جانا ہوگا. دنیا کو بتانا بھی ہوگا، سمجھانا بھی ہوگا، پڑھانا بھی ہوگا، سنانا بھی ہوگا. اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دنیا میں چند افراد اپنی اپنی ذاتی حیثیتوں میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جس سطح پہ، جس انداز میں، جتنی قوت اور شدت اور حدت کے ساتھ ایک عالمگیر مہم کی ضرورت ہے، وہ پورے عالم اسلام میں کہیں دکھائی نہیں دیتی. پیشہ ور لوگ ضرور ہیں کچھ، اور چند جینونلی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام انڈیویجولز کے کرنے کا نہیں ہے. اس کے لیے عالم اسلام کچھ نہیں کر سکتا تو ایک تھنک ٹینک بنا لے. دنیا کے جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پہ بہت خوبصورت طریقے سے، پرسائز طریقے سے، ٹو دا پوائنٹ، وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ڈیٹیلز، ان لوگوں کو بتائیں کہ وہ کون تھے جن کے بارے میں تمہارے ہاتھ لرزتے نہیں خاکے بناتے وقت، یا تمہاری زبان کانپتی نہیں بات کرتے وقت. وہ تھے کون؟ صرف اتنا ہی بتا دو کہ جب طائف میں پتھر لگے تو ان کا رد عمل کیا تھا. اتنا ہی بتا دو. شعب ابی طالب میں جب فاقے کاٹے تو ان کا رد عمل کیا تھا، قیدیوں کے ساتھ کیسے تھے. جب کوڑا پھینکنے والی عورت نے کوڑا نہیں پھینکا تو حال پوچھنے گئے. یہ چھوٹی 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 معصوم باتیں، یہ بتاؤ. اچھا آخر پہ میں اپنی ایک بہت ہی طویل نعت کے کچھ شعر جو میں نے 81 میں جب میں نے پہلی بار عمرہ کیا لکھی تھی، وہ میں شیئر کرتا ہوں اپنے دل کا بوجھ ذرا کم کرنے کے لیے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا. سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا. ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا. بیچ طائف بوقت سنگ زنی، تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا. کاش احد میں شریک ہو سکتا، اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا. پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں، اور تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا. مجھ کو خالق بناتا غار حسن، اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا.